بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی قولی رب زدنی علما۔ آل عمران، سورہ آل عمران کی نوواں رکوع پارہ ہمارا آج ختم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 3 پارے آج ہمارے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ رکوع والی بات، وہ جو اہل کتاب جو مسلم کی خصوصیات اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی پچھلے رکوع میں بھی، اور پھر ان اس رکوع میں جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ایک خاص ہم ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے جب، وَإِذْ کے بعد عام طور پر جب ماضی کا کوئی صیغہ آئے نا، زمان کہتے ہیں، اتنی عربی تو، لیکن وَإِذْ کے بعد اور جب کے ترجمہ آسان کے لیے کہ اور اس وقت کو یاد کر۔ وَإِذْ، جب یہ کام ہوا تھا، بنی اسرائیل، ہم نے اذ کی جمع بھی کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ، پکڑنے کو ہم کہتے ہیں، مواخذہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، مواخذہ کہ اخذ اللہ، اللہ کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب میثاق النبیین، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کون سے وعدے کو کہتے ہیں؟ نبیوں کا وعدہ۔ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے نا، میثاق النبیین، ترکیب جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ نبیوں کا وعدہ جب اللہ نے پاک نے وعدہ لیا، اب اخذہ کا مطلب یہاں پہ کیا لیں گے؟ جب اللہ نے نبیوں، یہ سے اور کو بھی ذرا سا شاید کچھ بیان کروں میں، کہ جب اللہ نے نبیوں، آتیتکم، لام ما، جو کچھ، یہ جو ہم، جو کچھ بھی، ترجمہ یہ کر لیں، جو کچھ ہی کر لیں۔ لما آتیتکم، آتیتو، عطا یاتی پڑھا ہوا ہم نے کہ دینا، عطا تو میں نے دیا، آتیتو ماضی کا صیغہ بنتا ہے ویسے، آتیتکم میں نے، لما کا آپ ترجمہ کریں، جب کبھی بھی، جب میں نے آپ کو دیا کیا، من میں سے، حصہ دیتا ہے، من کتاب، ان کتاب میں سے، وہ حکمت، یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ شریعت ہے جو، وہ حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت، مال ہوتا ہے کامنلی، کتاب و حکمت دے دوں گا، ثم، پھر، ثم پھر جس کو کہتے ہیں ایک کام ہوا ہے اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد دوسرا کام ہو، تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو آیا تمہارے پاس، جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت دے دیا اور پھر تمہارے پاس رسول، رسول، پہلے بھی کئی شاید میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نکرہ ہے نا، الف لام اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، صرف رسول، تو پھر یا اب یہ ہم ترجمہ کریں، پھر تمہارے پاس آ جائے کوئی رسول، کیسا رسول؟
تصدیق کرنے والا ہو. صدق یصدق، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. تصدیق کرنے والا فاعل ہے، اس میں فاعل ہے. مصدقن صدق یصدق سے اس میں فاعل مصدق. یصدق آسان پہلے بھی میں نے کہیں ذکر کیا ہے. صدق یصدق وہ صدقہ کرتا نے تصدیق کی. یصدق وہ تصدیق کرتا ہے. مضارع اس کو کہتے ہیں. مضارع کا یا گرا فاعل بن جاتا ہے، آخر میں ساکن کر دیتے ہیں. مصدق، مصدق ہم نام رکھتے ہیں نا مصدق. تصدیق مصدق کے اوپر مصدق دال کے اوپر زبر لگا دو، اس باب کی فعال ہے تو فائل، اس میں فائل اور اس میں مفعول. یہ تو اس میں فائل ہے نا. مصدقن تصدیق بولیں تو اس کا مطلب ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس لیے میں نے ذرا الگ سے کیوں کیا پاس کہ جو تصدیق کر رہا ہوں لما اس چیز کی. کس چیز؟ لما یعنی ایک رسول نبی کو اللہ پاک نے بھیجا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر بھیجا. تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. یہ معکم تمہارے پاس جو آلریڈی موجود ہے. کیا موجود موجود ہے؟ انجیل موجود ہے، باقی صحیفے. ہر قوم کے پاس اس کے نبی کی تعلیمات کا ایک ذخیرہ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت ہے. اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ان الدین عند اللہ الاسلام، شاید ہم نے پڑھا یا ذکر کیا ہوا ہے. تو میں لکھا ہوا ہے، تصدیق کر رہا ہو، اس لیے وہ مصدقن جو تمہارے پاس ہے اس ہوگا. لتؤمنن به ولتنصرنہ ولترن لتؤمنن آمن یؤمن ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کا جو تؤمنون فعل امر میں بھی کنورٹ کریں، اس کے ساتھ لام تاکید لگائیں. ضرور مننا، یہ نون مشدد بھی، اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں. تھوڑا بہت کہیں جہاں پہ پڑھا تھا دوسرے پارے میں لنبلونکم، ضرور بے ضرور ہم تمہیں نب آیا تو لنبل ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے. وہاں ترجمہ یہاں پہ لتو بہی اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اس رسول پر، آنے والے رسول پر ایمان لاؤ. اسی طرح لام تاکید بھی لگا ہوا ہے اور نون مشدد بھی لگا ہوا ہے ڈبل تاکید کے لیے. مدد کرو گے وہ اس کی. تو جب تمہارے پاس تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں، کتاب و حکمت دے گا، ترجمہ یہاں پہ کتاب و حکمت دے گا. پھر کوئی رسول، ایک رسول تو پھر تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا. اور اسی کو ذرا سا یہاں بول دیتے عام طور پر زیادہ تر، اور شاید میں ہمارے تفسیروں میں زیادہ تر بات اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہر نبی نے، ہم بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ ہر نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت، ایسا امت کے ایسی کون سا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے ہوتا ہے. تو ہمارے مفسرین، ہمارے علماء نے اسی کو، عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، ان کا بھی قول اسی بارے میں یہ ایسے ہے. رسول تمہارے پاس رسول آئے گا تو اس پہ تم ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے. شروع کے تابعین میں سے حسن بصری، اور وہ بھی شاید یہی کہتے ہیں کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، اور اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ تو آخری جو رسول میں بھیجوں گا عیسیٰ 600 سال بعد وہاں پہ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 576 کب ہے ان کی ڈیٹ آف، تو اللہ پاک نے یہ اگلی آیت واضح کرے گی کہ یہ کیا خاص بات ہے اس میں، تو لیکن یہ کرتے ہیں کہ وہ اگر نبی آ جائے تو تم اس کی مدد بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ قالا، آگے میں ایک بات اس میں ابھی رہتی ہے بیان کرتا ہوں، قالا یہ اللہ نے یقرو اقرار کرنا، اقرا یقرو اقرارن اقرار کرنے کو، اقرا پوچھا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي وَأَخَذْتُمْ أَقْرَرْتُمْ، ترجمہ کریں تو کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے پکڑ لیا، پر ذالکم اس بات پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، ذالکم اسری، اسر یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت، اسرن کما حملت علی الذین، وہاں پہ پڑھا تھا اسرن، وہاں ترجمہ ربنا ولا تحمل پر اتنا بوجھ نہ ڈال، بوجھ ترجمہ ہم کیا تھا، یہاں پہ بھی بوجھ کا ترجمہ کریں، وہ لے لیا، پھر لے لیا اخذ یاخذو کو، تم نے لے لیا وہ وزن، کس چیز کا وزن، اس اقرار کرتے ہو اور میرے اس وزن کو تم نے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وزن تم، یہ وعدہ کیا ہے، میثاق النبیین، جو وعدہ تو بہت پختہ ہو، اور عام طور پر آسانی کے لیے اس کو کہا جائے جس پہ قسم بھی کھا لی جائے، مثال کریں اللہ کو، اللہ کا تو ہر وعدہ پختہ ہوتا ہے، اللہ کو، اللہ کافی ہے، اللہ کا وعدہ ہو گیا، لیکن اللہ یہ مضبوطی کہہ رہے، یہ اس پہ زور دے رہا ہے نا کہ اور آگے بھی ایک اور بات آئے گی، تو وہ پکا یہ اس قسم کے وعدے جو میثاق جانو ہے، ایک میثاق تو وہ یوم الس والا ہے نا، ساری انسانیت والا، تو یہ عالم ارواح کا ایک وعدہ ہے، شاید عالم، کچھ علماء نے یہ بھی کرتا رہا ہے، اس میں یہ وعدہ لیتا رہا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عالم ارواح میں جیسے الستو انسانیت کے پیدائش سے پہلے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ایک تو وہ وعدہ ہے، ایک اور وعدہ اسی صورت میں، یہ جو صورت ہم پڑھیں آگے آیت 87، ایک سو چار، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے وعدہ لیا اوت الکتاب سے، اس کو بیان کرو گے للناس سے لوگوں کے لیے، جو اللہ کا کلام ان کے پاس آیا، مائے بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لیا ہے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا ہے جو اللہ پاک نے میثاق کے نام سے یہاں پہ اسی میں کیا، یہ جو اسی آل عمران کی صورت میں آگے چوتھے پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں آیا اس کو تم نے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کو بیان کرنا ہے تم نے آگے، پچھلے درس میں ہم پہلے پڑھ کے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، علماء بنی اسرائیل چھپاتے ہیں، لیا ہوا ہے،
تو اس نے کہا کہ یہ وعدہ تم نے ایک بجائے میثاق کیا، نبیوں سے وعدہ کیا اور پھر اقرار کروایا ان سے کہ تم یہ بات ان سے وعدہ لیا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، اس بات کا ہم نے اقرار کیا، لگانی ہے جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے انہی سے دوبارہ اقرار بھی کروایا اللہ پاک، وعدہ لے رہے نبیوں سے، وہ بھی کیا مخلوق ہے، وہ تو خصوصی طور پر لوگ ہیں جن سے کبھی ہم نے پڑھا نا نبی کی شان کیا ہوتی ہے، تو ممکن، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ اتنی اہم کروایا، اور پھر آگے کیا، قالا، اللہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، قالا، اللہ جو یہ بات چلی ہے ہم آپس میں اس پر، فشہدو، تم سارے آپس میں ایک بات کی تو گواہ تو کوئی اور گواہ بھی ہو سکتا ہے نا، کسی کو گواہ، یہ سارے تم گواہ بھی بنو، عام طور پر وعدہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں بات کی، گواہ کوئی تیسرا بھی ہم رکھ سکتے، گواہ کب رکھا جاتا ہے؟ گواہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ معاملہ اگر بگڑ جائے تو گواہ آئے کہے گا، اس قسم کا بھی امکان کوئی نہیں ہے، وعدہ کرنے والا ایک طرف اللہ ہے، آگے پیچھے ہو جانے والے کا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک کو زور دینے کے لیے اللہ پاک مختلف، اللہ پاک کا کلام ہے اور یہ عربی ہویا ہے، اس میں کوئی اور زبان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ پاک کے ایسے کلام کو سمو سکتی، سیاسی زبان، وہ میں نے شاید مثال دی تھی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پاسبل ہی نہیں ہے اس آیت کا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ہم دور دیں، ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں بھی زور دے رہا ہے اللہ پاک کہ انہی میں سے گواہ بھی بگڑنے کی ضرورت ہو، پھر گواہ وہ کون جو گواہی دینے والا آدمی ہوتا ہے اس کی کروں گا نا، کیوں ہمارا مفاد وابستہ ہوگا نا، اس میں کوئی بگڑنے میں کوئی مفاد وابستہ ہوگا، تو اور پکا کرنے گواہ مقرر کیا جاتا ہے، اور نے گواہ کس کو مقرر کیا، فشہدو، لوگ، اب ان کو اسی وعدے پہ انہی نبیوں کو گواہ بھی بنا دیا، اور وَأَنَا مَعَ، میں بھی ان میں گواہوں میں شامل ہو گیا ہوں، تو یہ اس معاملے کو اللہ پاک نے اتنا کیا، نبیوں کے ساتھ وعدہ ہوا، پھر نبیوں کو بھی گواہ بنایا اور خود بھی گواہ بنائے گا، تو اس کی تم نے لَتُؤْمِنُنَّ والا کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ والا یہی ہے، اس کی مدد کرو گی، اس میں ایک ایلیمنٹ رہ گیا، وہ اگلی آیت کے ساتھ، اللہ پاک نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ پاک کے علم میں تو موجود ہے کہ ان میں سے کسی نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پانا، لیکن وہ جو اگلی آیت اللہ پاک ڈائریکٹ ان علماء بنی اسرائیل سے لے رہا ہے، اور ہمارے علماء اقرار کسی بھی الگ انڈیویجول نبی سے، یہ سارے نبی انڈیویجول نبی سے بھی جو ہوتا ہے پوری امت کے ساتھ وہ نبی کرتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ، انہوں نے ہمیں کہا، ہم بھی اس میں پابند ہو گئے، ہم ان کے امتی ہیں، نماز کا انہیں ان کے ساتھ ایک امتی بھی ہو، تو سارے نبی، بلکہ بعد ایک جگہ پہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ
متعلق کہ یہ ہے کہ سارے یہ میثاق النبیین جو مرکب اضافی نبیوں نے اپنی امت کے میثاق النبیین اس لیے کہا کہ نبیوں نے اپنی میثاق النبیین کا لفظ اس لیے میثاق النبیین کا یہ مرکب اضافی ہے نبیوں کا میثاق کہ یہ ساری امت کے ساتھ بھی نبیوں نے بھی یہ میثاق کیا کہ تمہارے ایک ایلیمنٹ اور ایڈ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ جاکم رسول لیکن نبی کا وقت ہے اس نے اپنی امت کو یہ وعدہ منتقل کیا ہے وہ خود وہ بھی یہی چیزیں بیان کرے گا نا تو پھر یہ ساری امت اس کی تصدیق تو ہے اپنے بعد آنے والے کسی نبی کے لیے تصدیق کے لیے اپنی امت کو وعدہ دے کے چلتے چلتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا یہ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نبی نے آنے والا موجود ہو تو خود کرنی ہے ایک نبی ہمارے پاس موجود ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے لیے کیا ان کو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں نا ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے نا کہ زکریا علیہ السلام نے پالا تھا انہی کے بیٹے جو ہے میں کی ہے تو یہ دونوں ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کو سمجھا کے جا رہا ہے کہ نبی جو بھی آتا ہے ترجمہ اگر وہ بھی آتا ہے اگر وہاں تک پہنچو یہ پہنچے نا جن یہود صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وعدہ اپنے سینے میں لیے ہوئے علماء بنی اسرائیل یا یہ انبیاء بنی اسرائیل نے سب نے ان سے یہ وعدہ لیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنا ہے نا نبی تو نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں پہنچے ان کی امت پہنچی اس وعدے کو لے کر تو اس میثاق میں اگلی آیت بتا رہی ہے کیا فمن تولا بعد ذلک تو جب کہہ رہے اللہ کہہ رہے فمن تولا یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے تولا یا تولا فمن تولا بعد ذلک اس وعدے وعید کے بعد کوئی فاسقون فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون اولئک هم المفلحون لگتا ہے کہ الفاسقون ہو جاتا ہے پہلے بھی ہم نے کیا اولئک هم الفاسقون یہی لوگ فاسق ہیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ پھرنے کا امکان ہے نبیوں ذکر کیا تھا نبی تو پھر ہی نہیں سکتے نا کسی وعدے سے فمن تولا بعد پچھلی دفعہ ہم نے آج پڑھی اسے بھی پہلی پڑھی نبی تو اپنے وعدے سے اپنی بات سے پھر ہی نہیں سکتے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے یہ امت ہوگی امت کے لوگ ہوں گے جو پھرے ہوئے ہوں گے وہ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَتَكْتُمُونَهُ والی اپوزٹ بات کر رہے ہیں بیان بھی نہیں کرتے اور مطلب ہے کہ یہ میثاق امت کے ساتھ بھی ہے صرف نبیوں کے ساتھ میثاق نہیں ہے یہ امت قوم الفاسقون تو یہی لوگ فاسق ہیں فاسق کو آسان سے لیے یاد رکھنے کے لیے کھجور جب پودا لگتا ہے تو اس کا چھلکا جب پھٹ کے یعنی حدود کو توڑ کے باہر نکلنے کو فسق کہتے ہیں شریعت کی گناہگار ہونا ہم کہتے ہیں نا کس قسم کا گناہ یہ لفظ وہاں سے آیا کھجور کی نا تو اس کو فسق کہتے ہیں عربی میں بارہ تو پھر شریعت کی حدود کو توڑنا اب اللہ پاک فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ اب یہ جو اہل کتاب اب دین اللہ یبغون
کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ پس غیر دین اللہ، غیر علاوہ اس کے سوا دین لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی طور پر دین تو ایک ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام. بغا یبغی، چاہت کرنا، یا وہ طلب کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کچھ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تسلیم کیا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی یہ کچھ اپنا دین الگ سے دین چاہتے ہیں. اب یہ اللہ تو وہ ہے وَلَهُ طَوْعًا وَكَرْهًا، اردو میں استعمال کرتے ہیں طَوْعًا وَكَرْهًا. طاعہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت سے کوئی کام کرنا، اپنے مرضی کے ساتھ. اطاع جب بدتے تو وہ اطاعت جو لفظ وہ یہاں سے نکلا ہے نا، وہ اطاع یطیع، کیا مطلب؟ رغبت سے کوئی کام، اپنی مرضی مان کے بات کرنا. توہن کیا، یا کراہت سے جھکا ہوا ہے. کراہت بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کرہن کہ مجبوری سے. اسلم، اللہ کے آگے تو وہ جھکا ہوا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کے اگر نہیں جھکا ہوا کہ کوئی اور فرق ڈالا ہوا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جو نہ بھی جھکے تو سارے کے سارے لوٹ کر جانے والے ہیں. رجع یرجع میں پڑھا ہوا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، واپس تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو سزا اس کو یاد ہوگی، یاد ہونی چاہیے تھی. تو اللہ کے چاہتے ہو یا پسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس کے آگے ہر چیز توہن یا دری ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف جانا ہے. اب کیا دین کیا ہے؟ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ دین کیسا ہوگا. یہ مسلمان قل، آپ فرما دیجئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، ہم ایمان لائے. آمنا یومن پڑھا ہوا ہم نے، آمنا ہم سارے ایمان لائے، باللہ، اور جو اتارا گیا ہم پر قرآن. مسلمان اگر بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن سارے مسلمانوں پر اتارا گیا. وما انزل، ہم نے پڑھا ہوا ہے، نزلہ اترنا، اتارا گیا. یہ انزلہ مجہول ہے. وانزل، جو کچھ اتارا گیا ہم پر، علینا، وما و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بھیجا گیا ہماری طرف جو بھیجا گیا قرآن. یا اسماعیل، کون کون سے نبی؟ اسماعیل، اسحاق. آپس میں ان کا رشتہ ہمیں پتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق دونوں، اور اسحاق کے آگے بیٹے ہیں سبتن ہیں اولاد. سبتن عام طور پر جب یوں استعمال ہونا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اولاد ہیں، سبتن عام کو کہا جاتا ہے، دونوں کو کہا جاتا ہے. جیسے مشہور ہے نا ہمارے سبتین کہا جاتا ہے، دونوں حسنین کو سبتین کہا جاتا ہے. وہ تو نواسے تھے اس لیے سبتین کہا جاتا ہے. اور ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے ہیں، اس لیے مناسب ترجمہ یہی ہے کہ ان کی اولاد میں سے کتنے نبی. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ اوتی عطا، اوتی عطا اس نے عطا کیا، اوتیا اس کو عطا کیا گیا، اس کو دیا گیا. وما اوتی موسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا گیا. والنبیون، اور
اور نبیوں کو، باقی نبیوں کو ان کچھ نبیوں کے نام لے لیا، ان کی اولادوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا، طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا، کتاب و حکمت اوپر ذکر ہے جو دیا گیا، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ایسے عربی کا نقطہ ہے، ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں نا کہ جب وہ اسم آتا ہے وہ مجرور اس کو کہتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں نا مجرور ہونے کی دو ہی وجوہات ہے، یا اس کے پیچھے ہوتی ہیں، عام طور پر جر کی علامت زیر ہے، ایسے ہی ہے، کچھ اور علامتیں بھی ہیں ادھر۔ میم پر بھی زبر ہے، اسماعیلہ، اسحاقہ، یعقوب پر بھی زبر ہے، جنہوں نے تھوڑی سی عربی پڑھی، یہ اسماء زیر نہیں لیتے، ابراہیم میں کہیں بھی نہیں آئے گا، ابراہیم، اسحاق ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ غیر ان پر نہیں آتی۔ والاسباط یہ ہے سبتن، یہ ہے منفرد۔ اور ایک اور بات عربی قاعدے کی، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، یہاں سے تو سمجھ نہیں آتی عیسیٰ موسیٰ یا نصب میں ہوں یا جر میں ہوں، ان کو مبنی اسماء کہتے ہیں، یہ عیسیٰ موسیٰ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کا نام ایسے حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں وما اوت کیوں ہے حالت رفع میں؟ کہ مجہول کے بعد جب مجہول اسم استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، تو اس کا فاعل کا ذکر، موسیٰ کو تو دینے والا تو غائب ہے نا، ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے نا، لیکن فاعل حالت رفع میں آتا ہے، مفعول حالت نصب میں آتا ہے، یہاں وہ یہ اپلیکیبل ہوگا موسیٰ پر، عیسیٰ پر بھی۔ والنبیون یہ حالت رفع میں ہے، دینے والا تو اللہ ہے نا، یا وہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، جب فاعل منشن نہ، نائب فاعل اس کو کہتے ہیں، وہ فاعل بن جاتا ہے تو وہ پھر حالت رفع میں چل رہا ہے۔ والنبیون جین اگر ہوتا ہے تو نبیون من ربہم، یہ ایک عربی کا ذرا سا خیال آ گیا، من رب، اللہ نے اسبات بھی گنے اور عیسیٰ موسیٰ سارے نبیوں کی طرف کو، لا نفرق بین، کے آخر میں بھی اسی کے یہی تقریباً آئی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، لا نفرق بین احد من، فرق کرنا، لا نفرق ہم بالکل تفریق نہیں، احد منہم یہ سارے نبی جو ہیں، ہم سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس میں ایمان لانے میں، اور اللہ کی، یہودی تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، عیسائی جو ہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کے درجات جو ہیں وہ تو اللہ پاک نے خود بیان کیا، آیت یہ ہے کہ یہ رسولوں میں اللہ پاک نے بعض لوگوں کو، بعض نبیوں کو فضیلت میں تو نبیوں کا اوپر درجہ ہے نا، یا علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کی مددگار ہیں، اور ہمارا جیسے ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف امتی ہیں تو نبی، اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا ہوا ہے، لیکن وہ مسلمان ہوں گے، مسلمان تو سارے مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، سارے بن گیا ہے نا کہ وہ یہودی ہیں، تو کیونکہ اب جو فائنل ورژن اسلام کا جو ہے مسلمان ہے، شیپ ہے اسلام کی، اس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ اوریجنل جو بھی اللہ کو ماننے المسلمین، تو وَنَحْنُ تو لا نفرق وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، آپ یہ ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم ان میں فرق نہیں ڈال۔ کا ایک اور آیت آگی اوپر ہم نے پڑھا، فغیر دین اللہ یبغون، اب
نہ جب بتا دیا تو بتا دیا دین تو یہ ہے کہ نبیوں کی ساری تعلیمات ایک ہی سورس سے آئے ہوئے ہیں. اب یہود کیا کر رہے تھے اپنی کتابوں میں؟ انہوں نے باقی چیزوں میں بھی تعریف کی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ذکر تھوڑا سا پھر اور آئے گا. وَمَن يَبْتَغِ، یہ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں یبغون کرنا، یہ بھی وہی لفظ ہے. وَمَن يَبْتَغِ، ذرا اس کو بغا یبغی کو باب میں اس لیے ذکر کروں گا، ایک چیز ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اسی کو اپلائی کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ، کمانا، کمائی کرنا، کسب کرنا. جب اس کو باب کسب ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری تو لہا ما کسبت وعلیہا اور اکتسب میں فرق کیا ہے؟ دونوں کمائی ہیں. کسبہ ایک کمائی کرنا ہے، جب اس کو عام سے محنت سے ٹھیک طریقے سے کرنا اس کو پھر اکتسبہ کہتے ہیں. اس کو ایک چاہت کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، یہ ابتغا، اس کو بغا یبغی کو یہاں پہ حذف ہے، یبتغی اس کے آخر میں یا بھی ہے. وَمَن یبتغی، بات وہی ہے جو اس کو بھی مان لگا ہے. وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، وہی بات آ گئی. اب تو ترجمہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے لیے جیسے یہود کر رہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اسلام تو اسلام نہ ہوا نا، وہ پورا اسلام تو پورے کا پورا ہوگا نا، ایک پورا پیکیج ہوگا. اس کے علاوہ جو دین کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فلن پڑھا ہوا ہے ہم نے، قبول کرنا. قبیلہ یقبل باب سامعہ سے ہے، سامعہ یسمع کی معنی ہے. کبھی اور ذکر آئے، زیادہ ٹائم لے لیا میں نے. کا بالام کے قبیلہ یقبل سے قبول ہونا چاہیے نا. مضارع یقبل، جب اس کو قبول، یقبل وہ قبول کیا جاتا ہے، مضارع ہو جائے گا نا. تو یہ پہلے بھی ذکر کیا، لن لگنے سے ایک تو اس کے اوپر زبر لگ جاتی ہے، یقبلا ہو گیا، یقبلا بھی ہو گیا، اور مفہوم بھی پیدا ہو گیا اور تاکید بھی پیدا ہو گیا. یہ ہم نے پہلے کیا. لن کا مطلب یہ کہاں پہ ہم نے شروع میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ ذکر آیا ہے. فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. طلب کرے گا یا اس کے لیے جدوجہد کرے گا، ہر یہ محنت اس کے لیے بالکل قبول. وَهُوَ فی الآخرۃ، آخرت من الخاسرین، خسر یخسر خسارہ، آخرت میں نقصان اٹھا پانے والوں میں سے ہوگا. پھر یہ یہودی تبدیل سمجھتے تھے کہ ہم اسلام پر ہیں یا حق پر ہیں یا ہدایت پر ہیں. ہدایت پر وہ ہیں. کیفا، کیسے، عجب مدے بات کر رہے ہیں. کیفا سوال ہے کہ کیسے حد اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ قومن، کسی قوم کو، کفر کیا. ترجمہ تو بات ہے نا، کفرو انہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. اللہ ہوتی ہے کس کے یہ بعد ایمانہم، آگے کنٹینیوس ہے، بعد کا رسول حق، اور یہ گواہی دینے کے بعد کے رسول حق ہے. وہ شاہد الرسول آ کے یہ الرسول، یہ نکرہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی بھی دے چکے کہ یہ حق ہے. اچھا یہ ترجمہ، ایک اور ترجمہ بھی کروں. انہوں نے گواہی دی، شاہدو انہوں نے ان الرسول حق، ان کے یہ رسول حق
اور آ گئیں ان کے پاس نشانیاں، ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، ہم نے ذکر کیا تورات میں، انجیل میں نشانیاں موجود ہیں، میثاق کے ساتھ بھی تعلق اس کا ہو سکتا ہے کہ جب ان کو آ گیا دے دی، ایمان لے آئے، اور بعد اس کے بعد وہ ایمان لانے کے بعد یہ، اور پھر بینات آنے کے بعد جاءہم البینات، بینات اس کی جمع ہے، جاء وہ آ گیا۔ اچھا ایک آئے ہوئے ہیں، پہلے ہم نے ذکر کیا ہوں نا، جو البینات بھی، بینہ خود بھی مؤنث ہے، البینات اس کی جمع بھی مؤنث ہے، لیکن جا حقیقی مؤنث، حقیقی مؤنث تو کسی غیر حقیقی مؤنث کے لیے عربی میں مؤنث کا صیغہ بھی لگتا ہے، اور آئے ہوئے نا، یہ جاءہم البینات آئے ہوئے، جاءتہم البینات مؤنث کا صیغہ بھی آئے ہوئے، تو چلو یہ نشانیاں آ گئیں، رسول کو حق انہوں نے گواہی بھی دے دی، ایمان بھی لے، اس کے بعد جو ہدایت کیسے دیتا ہے، یہ بات ایسے ہے کہ ہدایت کیسے دے گا ترجمہ ہم کریں، مظاہرے کا ترجمہ دے گا، کیسے ہدایت دے گا، اس کو دوست بنا سکتا ہوں، اس میں یہ کرتوت ہیں، ایسے ہوتا ہے نا کسی بندے کے متعلق میں ذکر، یہ ہوتا ہے نا یہ اللہ کہ یہ اتنے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو میں ہدایت دوں، تو یونیب من اناب، جو اس کی طرف جھکے گا نا اسی کو کیا ہدایت دے گا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ترجمہ واضح ہے، یہ پہلے بھی شاید قوم کو یہ اللہ دے سکنے کی بات نہیں ہے، طلب ان لوگوں میں طلب ہی نہیں ہے، ہدایت تو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، پھر ان سب سے بڑی نعمت سے ایسے ظالموں کو اللہ پاک محروم کرتا ہے۔ جمع کریں قومن کیسے کیف یہد اللہ قومن کفروا بعد ایمان، شاہدو وہ گواہ ہوئے اس بات پر کہ تورات پڑھ لی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، پہچانتے ہیں اس رسول کو، جب ایسا پہچان کر اس پر وہ گواہ، اللہ پاک پھر ہدایت ایسے لوگوں کو نہیں دیتا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور بات، لفظ بڑا اچھا لفظ میں بھول رہا ہوں، بہرحال تو اگر عادت دینے کا ترجمہ تو پہلے کر چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس کے مطابق تصدیق کرنے والا مان لیا، اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو پھر ایسے ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا ہے، ہم ترجمہ کر انا علیہم، انا بے شک، علیہم ان پر، ترجمہ واضح ہے، لعنت اللہ، پہلے ہم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، دھتکار ہم ترجمہ کرتے ہیں ہوا، یا اللہ کی رحمت سے دوری، اولئک علیہم لعنت اللہ، ترجمہ اردو میں لعنت ہے، والملائکۃ، اللہ کو درمیان سے یہ میں ملائکہ کی بھی لامت، یہ مرکب اضافی، سب کے ساتھ یہ لعنت آگے اٹیچ، اور سارے لوگوں کی، اجمعین، سارے لوگوں کی، اجمعین سارے، والناس اجمعین،
میں دیکھیں آیت آئی ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے، لیکن کنٹینیوس پڑھنا زیادہ ہے، آیت ہے رک بھی سکتے ہیں لیکن کیوں خالدین فیہا حالت جر میں آ رہا ہے، اس لیے آگے ملایا وہ حالت جر کا اسم جو ہے حالت جر میں ہے، والملائکۃ یہ حالت جر میں ہے، والناس نہیں ہے، اجمعین حالت جر میں، اجمعون حالت نبیون پیچھے پڑا ہے نا، نبیون نبیین کی یہ صفت اس کے ساتھ مل رہا ہے کہ سارے انسان خالدین فیہا، اس میں ہمیں کئی جگہ ہم نے پڑھا ہے ہم فیہا خالدون، وہاں حالت رفع میں ہے، یہاں خالدین اب کیوں ہے کہ اس کی جو بھی صفت آئے گی یا اس کے متعلق جو بات آئے گی وہ حالت جر میں رہے گی، لیکن بہرحال یہ کریں گے کہ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی لعنت کا سب سے بڑا جگہ کون سی ہے؟ رحمت سے دوری ہوگی، مکمل دوری تو پھر وہ ہے نا، تو خالدین فیہا وہ جو خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لعنت میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ تخفیف کرنا، کمی کرنا، لا یخفف، خفف یخفف، یخفف وہ تخفیف کرتا ہے، یخفف تخفیف کی جائے گی، انہم ان سے العذاب، عذاب کی بالکل ان کے پاس تخفیف نہیں کی پڑا ہے نا یہودی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لن تمسنا دنوں کے لیے چھوئے گی، اس کا جواب ہے ہم ایک کوئی ان کا پھر عذاب ان کا ولا ہم ینذرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ینذرون نظر ینظر، نظر ینظر ہوتا ہے لیکن انذر ینذر انذار، یہ انذار کہتے ہیں، انذار میں جب ڈالتے ہیں تو مہلت، ولا ہم ینذرون نہ ان کو کسی قسم کی مہلت۔ آگے اللہ پاک نے ایکسیپشن بیان فرما دیا ہے، اس لیے کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یہاں بھی لکھا ہوا ہے لیکن الگ سے آیت ہے جو توبہ کر لے، اس کے باوجود توبہ تو دل کی کیفیت ہے نا، دل سے توبہ کرنے، تابہ یتوبو کو ترجمہ ہم تابہ یتوبو پڑھا ہوا ہے لوٹ آنا، ویسے لفظی ہو یہ غلط ہو، سوری، واپس شرمندگی، اللہ سے معافی مانگنا اور وہ کام کر تِلَّ الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، من بعد ذالک، ادھر جانے پہ جو غلطیاں کر چکے ہیں نا اس کی اصلاح بھی کر لی، وہ اس کی اصلاح بھی کر، توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو اصلاح کرتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور کام کی توبہ ہے نا ذاتی، جو میرے اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی توبہ کرتا ہوں تو وہ تو استغفر اللہ، لیکن کسی کا جو حق مارا ہوا ہے وہ تو اللہ توبہ کرنے پہ معاف نہیں کرتا نا۔ وَأَصْلِحُوا، تو وہ درست کرنی پڑے گی، وَأَصْلِحُوا اصلاح، اصلح یصلح ہوتے اصلح لیے اللہ دل کو جانتے ہیں اور جو اصلاح کی جا سکتی ہے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غفورن بھی ہے رحیم بھی ہے، ترجمہ ہم نے کیا ہوا نہ، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ نہایت رحم کرنے والا، ترجمہ ہم پڑھا ہوا ہے۔ یہ انصاری حارث نام ہے، حارث بن سوید شاید ان کا نام ہے، انصاری تھے، مرتد ہو گئے،
مسلمان ہوئے لیکن پھر اسلام کو چھوڑا اور پھر مکہ لیکن وہاں رہ کے پھر ان کو شرمندگی ہوئی، کچھ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے، پھر انہوں نے اپنے ان دو قبیلوں میں سے کون سے کہ اوس و خزرج والے بڑے دو قبیلے تھے، تو مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے، میں دین چھوڑ چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب، ظاہر ہے وہ دل سے شرمندہ تھے، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، لیکن یہ بیک گراؤنڈ لیے نا، لیکن یہ بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان میں توبہ کر پھر اللہ بخشنے والے، پھر اللہ پاک وہ صحابی ہوئے، وہ کیا نام حارث بن سوید ان کا نام ہے، بعد ایمانہم، یہ اوپر ذکر کر چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادن، زیادہ لفظ پڑا ہوا ہم نے زیادہ ہونا، یہ اس کو بہت اہتمام سے خوب بڑھ جانا، زیادہ مطلب اسی طرح باب افتیار میں وہ بنے گا، باب افتیار میں جب استعیدو بنتا ہے وہ عربی پڑھنے والا، اور اسی باب افتیار کا قاعدہ بھی ہے استعیدو، ثم ازدادو ترجمہ کیا کریں، پھر خوب بڑھ گئے ایمان لانے کے بعد وہ کفر میں چلے گئے اور پھر کفر میں خوب بڑھ گئے، لن تقبلا، نہیں قبول کی جائے گی، وہاں اوپر کیا بتا تھا یقبلا، وہ مذکر تھا، فلاں یقبل منو، یہاں پہ تقبل توبتہم، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ مؤنث ہے نہیں کی جائے گی، یہ بھی اسی طرح کیا کہتے ہیں تقبلا، کیا اردو کیا کہتے ہیں عربی میں ویسے مجہول ہے، ہاں یہ بھی مجہول ہے، اسی طرح تقبل لا ان کی توبہ، اولئک هم الضالون، یہ تو پڑا ہوا ہے، ذل یضل، ضال گمراہ، گمراہ ہیں، اولئک هم المفلحون پڑھا تھا، آج بھی ہم نے اولئک اسی درمیان میں اولئک هم الفاسقون، ترجمہ ہم کرتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں، اور یہی آگے پھر ایک اور گروہ، ان الذین، یہ بھی اوپر والا بھی وہی گروہ ہے، ضال ایمان نہیں لائے ہوئے، وہ ہے اوریجنلی کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اسی پہلے والے تو وہ ہے نا ایمان لائے تو پھر کفر کیا، یہاں جو کفر میں چلے آ رہے ہیں وما کفار، وہ کفار تھے، فلن یقبل من احد، فلن یقبل ترجمہ وہی ہے، ہر خوبصورت ہے، 5 منٹ ہیں اس میں بات کر لیتے ہیں، فلن یقبل ترجمہ تو ہم نے کہا سے کسی سے بھی کیا قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہب، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، جہنم سے اللہ پوچھے گا حلیم طلعت، یہ لفظ سنا ہوا ہے نا حلیم، تو وہ کہے گی کہ اور دو، حل میں مردہ، ملء، مجھے عربی نہیں آتی، ملء الگلاس، گلاس ماء، ملء الشیء کا مطلب ہوتا ہے ملء الگلاس، میں نے کہ ملء مقدار کہ یہ بھر جائے، پانی کی اتنی مقدار کہ یہ پانی سے اس سے بھر جائے، مل سے بھر دے، یہ ترجمہ ہوگا، سونے سے بھری ہوئی زمین، ملء الارض ذہبن والا وفتدا بہ، ولو اگرچہ افتدا بہ، یہ بھی باب افتعال میں ہے، اسی طرح باب افتعال کے آج 3-4 لفظ آگے ہیں، وہ آگے افتدا بہ، سونے سے بھری ہوئی زمین کیوں نہ دیں،
ولو والا وفتدا بے، جب وہ سونے یہ فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ قبول، ان کے لیے المناک عذاب ہے، علیم عذاب ہے، علیم علم والا عذاب ہے، دکھ والا عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے ناصر کی جمع ناصرون، من لگنے کے ناصرین ہو گیا، وما لہم من